بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب ملائکہ یا فرشتے کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی ملائکہ کا دوسرا نام ہی فرشتہ ہے، یہ سمجھیے موٹا موٹی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سوال: مقرب فرشتوں کے سوا سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے ہیں جن کے نام تم نے تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہو، سب فرشتوں سے افضل ہے۔ 4 مقرب فرشتوں کو آپ نے حصہ دوم کے اندر پڑھا ہے، جب نہیں پڑھا ہے تو وہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ان کے سوا اور بھی فرشتے ہیں، سب فرشتوں سے افضل ہے۔ اس کے سوا فرشتے آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: تمام آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے رکھے ہیں۔ تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورا کرتے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام اور احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے، خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ خدا تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی انہی کے ذریعے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کا انتظام پر مقرر ہے، اور بے شمار فرشتے انہی کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روزی دینا۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہے، بعض ہواؤں کے انتظام پر معمور ہے، بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہے، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے، اور ان کے ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کو جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہے، اور بدکار آدمیوں کو جان نکالنے والے علیحدہ ہے۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ ایک نیکی کا کام لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتہ ہے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ جو دائیں طرف ہوتا ہے وہ نیکی کو لکھتا ہے، اور جو بائیں طرف ہوتا ہے برائی کو لکھتا ہے۔ اتنی بات سمجھیے۔ نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم تھا ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں ان کے سوال پر مقرر ہے۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے وہ یہی 2 فرشتے اس انسان سے قبر میں سوال کرتے ہیں۔ چوتھا، کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہے جو دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، وعظ ہوتا ہو، اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہو، اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مخلوقوں میں حاضر ہو، اور جتنے لوگ اس نیک کام میں شریک ہو ان کی شرکت کی خدا تعالیٰ کے سامنے گواہی دے۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کو صبح و شام تبدیلی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت اور رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر تک رکتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر تک رکتے ہیں۔ نمبر 5، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروباروں پر مقرر ہے۔ نمبر 6، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہے۔ نمبر 7، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 8، کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب: یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس سبق میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ شارٹ کٹ میں فرشتوں کے فضیلت کے بارے میں اور فرشتوں کے جو کام ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو چلیے اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔